ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور کائنات میں جو کچھ ہے ساری چیزوں کو انسان کی خدمت اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت میں لگایا اور انسان کو اس بات کا پابند کیا کہ یہ اللہ تعالی کی عبادت کرے. یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو دنیا میں بھیجا اور انبیاء کرام کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی. تو انسانیت کی اس رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ نبیوں کا اور ایک سلسلہ کتابوں کا. یہ ہدایت کے دو سلسلے ہیں. ان دو طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی بندگی کی حقیقت سمجھاتے ہیں اور اپنی بندگی کی طرف بلاتے ہیں. اور اس بندگی کی طرف بلانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کا انداز ہے اللہ سمجھاتے ہیں، بہت آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں اور ایک ایسے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ سمجھانے میں کوئی کسی کو مشکل پیش نہیں آتی ہے، بہت آسان طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ہر بات پر عمل کرنا ممکن ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رکنا انسان کے لیے آسان ہو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسی ترغیب چلاتے ہیں جس ترغیب کے ذریعے انسان کے لیے ایسا کرنا ممکن ہو جاتا ہے.
اور اس کے لیے انسان کے اندر شعور کا اجاگر ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ انسان حلال چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا یہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، پرہیز کے طور پہ ڈاکٹر کوئی چیز بتاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہوتا ہے، اس یقین کے نتیجے میں وہ چیز پھر نہیں کھاتے ہیں، مرغوب چیز ہوتی ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور کڑوی دوائی ہوتی ہے، دوائی بعض مرتبہ کڑوی دوائی ہوتی ہے، کڑوی، تو وہ کڑوی دوائی بھی کھاتے ہیں۔ کڑوی دوائی انجیکشن لگواتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا، اس وجہ سے وہ اس کو گوارا کرتے ہیں۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھے، بعض مرتبہ آپریشن کی نوبت آتی ہے، وہ آپریشن کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اس میں انسانی جسم کو پورا زخم کرنا پڑتا ہے، کاٹتے ہیں، کینچی اٹھاتے ہیں اور اس سے انسانی جسم کو کاٹتے ہیں، اور ایک انسان کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر مجھے کاٹ رہا ہے، اس کاٹنے کے وہ پیسے بھی دیتا ہے، ڈاکٹر کو بھاری بھرکم فیس بھی دیتا ہے، فیس کو اپنی جیب سے، اپنی حلال کمائی سے، حالانکہ وہ اس کو زخم پہنچا رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کاٹنے کے عمل سے مجھے فائدہ ہوگا، حالانکہ بظاہر تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جو احکامات دیے ہیں جن احکامات کے بارے میں ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے مشکل پیش آ رہی ہے، اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے، اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے نا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل انسان نے کیا نہیں ہوتا ہے یا اس کو آزمایا نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو یہ میرے لیے مشکل ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کا خالق کون ہے؟ اور اللہ کو پتہ ہے، خالق کو پتہ ہے کہ مخلوق انسان اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ ایسا کوئی حکم دے دے جو حکم پورا کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انسان کی اس فطرت کا بتایا، انسان کی بساط کا، اور اللہ نے اپنے احکامات کے حوالے سے سمجھانے کی اس میں ایک ترتیب کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا کوئی حکم نہیں دیتا ہوں، انسانوں کو کسی ایسی بات کا پابند نہیں کرتا ہوں جو کام انسانوں کے لیے کرنا ممکن نہ ہو، کیونکہ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورت باپردہ رہے۔ اب عورت سوگ شور کر رہی ہے کہ جی یہ تو ایسا حکم ہے کہ پردے میں رہنا مشکل ہے، مثال کے طور پہ، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ بہت ساری خواتین اس بات پہ شور مچاتی ہے کہ کسی عورت کو محفوظ رکھنا، پردے میں رکھنا۔ انسان اپنی عقل سے جب سوچتا ہے تو اپنی عقل کے حساب سے پھر یہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا حکم ہے، یہ تو مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حکم نہیں دیتے ہیں جو انسان کے بس میں۔ یہ الگ بات ہے کہ پردے کو اگر دیکھا جائے کہ پردہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تو ایک احترام ہے، وہ انسانیت کا ایک شرف ہے، اور وہ انسانیت کے لیے اور عورت کے لیے ایک عظمت ہے۔ اس پر پورا اس کے پر غور کیا جائے تو اس میں تو پورا کیلا ہے، کیلا کا چھلکا اگر آدمی اتار دے اور اس کو اوپر، وہ بیچنے والے جو فروٹ کی دکان پر کیلا بیچتے ہیں، اگر کیلے کا چھلکا اتار کے اوپر لٹکا دے اور اس کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھ جائیں اور اس طرح کی چیزیں آ کر بیٹھ جائیں، آپ بتائیں اس کی کیا حیثیت رہے گی؟
یعنی یہ کیلے کا جو چھلکا ہے یہ اس کو لگا ہوا ہو اور دکان میں لٹکا ہوا ہو، یہ ٹھیک رہے گا یا یہ چھلکا اتار کے ٹھیک رہے گا؟ اسی طرح انسان یہ تو اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک اندر کا بہانہ ہوتا ہے، انسان کے اندر کا ایک چور ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دور کرتا ہے۔ تو بہانہ بنا دیا، شور کر دیا جی کہ اس حکم پر عمل کرنا کیا ہے، مشکل ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے لیے کیا ہو، ناممکن ہو، کیونکہ خالق کون ہے؟ اور اللہ نے اس کی فطرت کے مطابق اور اس کی فطرت کے حساب سے، اس کی بساط کے اور انسان کی استطاعت کے حساب سے، انسان کی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس پر جو جتنا انسان کے لیے عمل کرنا ممکن ہے اللہ نے اپنا بتا دیا۔ اور وہ عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی بالکل فری میں ہے اور بالکل مفت میں تھکاوٹ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ کمائی ہے آخرت کی، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس عمل پر، معمولی عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت قدردان ہے، اللہ کی ذات تو اتنی قدردان ہے کہ انسان کے لیے عجیب ضابطہ مقرر کیا، تھوڑا سا یہ عمل کرتا ہے تو اللہ زیادہ کے نتیجے بدلے میں قبول کرتا ہے۔ ایک نیکی کے لیے، برائی اور نیکی کے لیے ایک اصول بنایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے لیے اور اصول بنایا، جو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں گناہ کیا تو ابھی تک فرشتوں کو حکم نہیں ہے لکھنے کا، گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرو، گناہ کے فوراً بعد اگر یہ استغفار کرے تو فرشتے اس گناہ کو لکھتے بھی نہیں، اور اگر لکھنا شروع کر دے انتظار کے بعد کہ یہ استغفار کرے گا، گناہ کیا، گناہ کے بعد استغفار بھی نہیں کیا، اب فرشتوں کو حکم ہے کہ لکھو، تو فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جب، تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ایک گناہ کیا اور اس کے بدلے میں زیادہ گناہ لکھ دیے، ایک گناہ کیا اس کے بدلے میں بس لکھا کہ ایک گناہ، ارادے پر گناہ نہیں لکھتے، ایک بندہ گناہ کا دل میں ارادہ کر رہا ہے تو ارادے پر گناہ نہیں لکھتے کہ ارادہ کیا تو بس اس پر بھی گناہ لکھتے، پھر گناہ کیا تو فرمایا کہ انتظار کریں، اگر فوری استغفار کرے تو گناہ درج ہی نہیں ہوا، اور اگر استغفار نہ ہو تو کہا کہ لکھو، لیکن ایک گناہ کے بدلے میں ایک لکھو۔ اور نیکی کا معاملہ بالکل اللہ نے اللہ کی قدردانی دیکھے اس کے بالکل برعکس کر دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ قانون بنایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، ارادہ، تو فرمایا کہ ارادے پر بھی لکھو کہ گویا کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ بہت مشہور روایت جماعت والے احباب سناتے ہیں، بہت مشہور، کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص ریت کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ غلے کا ڈھیر ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو اللہ نے فرمایا تو نے خرچ تو نہیں کیا لیکن تجھے خرچ کرنے کا ثواب مل گیا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور جب نیکی کر لیتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے جو نظام بنایا، قرآن کریم میں صریح لفظوں میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ 10 کے بدلے میں قبول کروں گا۔ اسی پر بس نہیں ہے، یہ تو ایک جگہ میں فرمایا، ایک عنوان ہے، ایک اور عنوان خرچ کرنے کے ایک عنوان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس 1 روپیہ کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے، اس بڑھانے کو اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے لیے اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی زمین کا گندم کا 1 دانہ زمین پہ ڈالتا ہے
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال سے اللہ نے بات سمجھائی کہ تمہاری نیکیوں کو میں کس طرح بڑھاتا ہوں اور کس طرح قبول کرتا ہوں۔